یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ ایسا دور تھا جب سچائی آزمائشوں سے گزرتی اور عدل و انصاف کی کرسی اکثر طاقتوروں کی خواہشات تلے دب جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک یتیم بچہ رہتا تھا، دانیال۔ اس کے والدین کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا، لیکن ایک نیک دل بوڑھی عورت نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ وہ اس بچے کو ماں کی طرح پالتی، اسے لباس دیتی، پیار سے کھانا کھلاتی اور راتوں کو اللہ کے نبیوں کے قصے سنا کر سلاتی۔ دانیال دن بہ دن نیک، سچا اور عقل مند بنتا گیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں نور اور چہرے پر سکون تھا۔ محلے کے بچے اس سے محبت کرتے اور بڑے اس کی دانائی پر حیران ہوتے۔ انہی دنوں ایک مرد صالح جو بادشاہ کے قریبی مشیروں میں شمار ہوتا تھا، اپنی نیک اور باحیا بیوی کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بیوی نہ صرف حسن و جمال میں ممتاز تھی بلکہ اپنی پاک دامنی اور تقویٰ میں بھی بے مثال تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اہم ریاستی کام کے لیے کسی قابل شخص کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ عدالت کے دو قاضی، جن کے دل پہلے ہی حسد اور بدنیتی سے بھرے ہوئے تھے، فوراً اس مرد صالح کا نام پیش کر دیا۔ بادشاہ نے فوراً منظوری دے دی۔ رخصت ہوتے وقت مرد صالح نے ان دونوں قاضیوں سے کہا، میں تم دونوں کو اپنی بیوی کے بارے میں نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ لیکن قاضی تو پہلے ہی بری نیت رکھتے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص روانہ ہوا، دونوں قاضی اس کی بیوی کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے اس نیک خاتون کا حسن دیکھا تو شیطان ان کے دلوں میں پوری طرح سرایت کر گیا۔ دونوں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر قاضی غصے سے بھڑک اٹھے اور دھمکی دی، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تم پر زنا کا الزام لگائیں گے اور بادشاہ کے سامنے گواہی دے کر تمہیں سنسار کروا دیں گے۔ اس نیک عورت نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا، میرا رب گواہ ہے، میں تمہارے جھوٹ سے نہیں ڈرتی، جو تم سے ہو سکتا ہے کر لو۔ قاضی دربار میں پہنچے اور عورت پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وہ اس عورت کی نیکی سے واقف تھا، لیکن دو قاضیوں کی شرعی گواہی بظاہر معتبر سمجھی جاتی تھی۔ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر بولا، عورت کو 3 دن کی مہلت دی جائے، اس کے بعد اگر کوئی معجزہ نہ ہوا تو سنسار کر دی جائے گی۔ شہر میں اعلان کر دیا گیا۔ ہر گلی، ہر کوچہ اس چرچے سے گونجنے لگا۔ کچھ لوگ افسوس کرتے، کچھ حیران تھے اور کچھ دل میں یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان 3 دنوں میں اس مظلوم عورت نے سجدوں میں وقت گزارا، روتی رہی اور رب سے فریاد کرتی رہی، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، ان جھوٹے قاضیوں سے مجھے بچا لے۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک وزیر اپنے گھر سے نکلا تو راستے میں بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ ان بچوں میں ایک بچہ خاص طور پر نمایاں تھا، وہی یتیم دانیال۔ وہ کھیلنے کی بجائے ایک عدالتی منظر ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے مٹی سے تخت بنایا، لکڑی کی تلوار لی اور بچوں سے کہا، آؤ ہم بادشاہ کا دربار لگاتے ہیں۔ اس نے ایک بچے کو عورت، 2 بچوں کو قاضی بنایا اور خود بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے ایک قاضی بچے کو الگ لے جا کر سوال کیا، عورت نے زنا کس کے ساتھ کیا؟ کب کیا؟ کہاں کیا؟ بچہ قاضی ایک خاص جگہ، وقت اور نام بتاتا رہا۔ پھر دانیال نے دوسرے قاضی کو بلایا اور وہی سوالات کیے۔ اس کے جوابات مختلف نکلے۔ دانیال نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، ان دونوں کی گواہی جھوٹی ہے، یہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ یہ منظر بادشاہ کے وزیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیرت سے دوڑا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ سلامت، انصاف ابھی زندہ ہے۔ ایک یتیم بچے نے سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ دونوں قاضیوں کو دربار میں لایا جائے اور ان سے الگ الگ پوچھ گچھ کی جائے۔ وہی سوالات دہرا کر کیے گئے اور وہی فرق ظاہر ہوا۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا، ان دونوں جھوٹے قاضیوں کو ان کے جرم کی سزا دی جائے، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ عورت بے گناہ قرار پائی اور پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ دانیال کی عقل، حکمت اور سچائی پر رشک کرنے لگے۔ اللہ نے ایک یتیم بچے کے ذریعے ظلم کو روکا اور سچ کو غالب کر دیا۔ اگر دل میں تقویٰ ہو، زبان پر سچائی ہو اور نیت خالص ہو تو اللہ یتیم کو بھی وہ مقام دیتا ہے جو بڑے بڑے علماء کو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی حکمت نے صرف ایک عورت کو نہیں بچایا، بلکہ ایک پورے معاشرے کو سچ اور جھوٹ کا فرق سکھایا۔
پیارے دوستو، حضرت دانیال علیہ السلام وقت کے عظیم شہر بابل میں رہتے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ آپ علم، حکمت اور خاص طور پر خواب کی سچی تعبیر کے لیے مشہور تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے ایک ایسا خواب دیکھا جو اسے بہت پریشان کر گیا۔ اس نے اپنے تمام درباری نجومیوں، جادوگروں اور عالموں کو بلا کر خواب کی تعبیر مانگی، لیکن شرط یہ رکھی کہ پہلے میرا خواب بتاؤ کہ میں نے دیکھا کیا تھا، پھر اس کی تعبیر دو۔ اگر نہ بتا سکے تو سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ ایسی شرط تھی جو کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ سب درباری پریشان ہو گئے، لیکن کوئی بھی خواب نہ بتا سکا۔ جب یہ خبر حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے آپ کو خواب بھی دکھا دیا اور اس کی تعبیر بھی سکھا دی۔ حضرت دانیال نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، خواب اور اس کی تعبیر اللہ کی طرف سے ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خواب میں ایک بہت بڑی اور خوفناک مورتی بت دیکھی جس کا سر خالص سونے کا تھا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانے پیتل کی، ٹانگیں لوہے کی، پاؤں آدھے لوہے اور آدھے مٹی کے۔ پھر ایک پتھر آسمان سے آیا، اس مورتی کے پاؤں پر لگا، مورتی ٹوٹ گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی۔ وہ پتھر خود ایک عظیم پہاڑ میں بدل گیا۔ تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام نے کیا بیان کی؟ اے بادشاہ، تم وہ سونے کا سر ہو، یعنی تمہاری سلطنت عظیم ہے۔ تمہارے بعد دوسری سلطنت آئے گی جو تم سے کمزور ہوگی، چاندی۔ پھر ایک اور سلطنت آئے گی، پیتل۔ اور پھر ایک سخت مگر بکھری ہوئی حکومت، لوہے اور مٹی۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ کی طرف سے ایک ایسا نظام آئے گا جو باقی سب کو ختم کر دے گا۔ وہی آخری پتھر اللہ کی حکومت ہے جو زمین پر غالب ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ دنگ رہ گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو سجدہ کیا، بادشاہی انداز میں عزت دینے کے لیے، اور کہا، یقیناً تمہارا رب سچا خدا ہے۔ بادشاہ نے حضرت دانیال کو بابل کا وزیر بنا دیا اور انہیں بہت بلند مقام عطا کیا۔ دنیاوی بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی حکومت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی سچائی نے انہیں بادشاہوں کے دربار میں بھی سر بلند کیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔